قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دنانو ڈیچ۔ پروگرام قرآن سے روحانی علاج میں آج ہم قاری صاحب سے جنات سے محفوظ رہنے کے لیے مختصر وظیفہ پوچھیں گے۔ السلام علیکم قاری صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قاری صاحب بتائیے گا اس والے سے۔ عدنان بھائی، سب سے پہلے تو یاد رکھیں کہ جنات سے محفوظ رہنے کے لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ جنات سے محفوظ رہیں، جی بہت ساری چیزیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یعنی کہ صبح پڑھیں تو شام تک محفوظ، شام پڑھیں تو صبح تک محفوظ، جی، اور بہت سارے اعمال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جن سے بندہ پڑھنے سے جنات سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ کوئی مختصر وظیفہ ہو، اصل میں ایسے ہے کہ ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے کہ ساری حفاظتی پڑھائی اور دوسری جو بھی اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام کے بتائے ہیں وہ پڑھیں تاکہ ہم محفوظ رہ سکیں۔ ہم اصل میں ہر لحاظ سے اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں۔ ہم علاج ہمارا ہمیں کوئی ڈاکٹر بتا دے کس چیز سے پرہیز کرنا ہے تو ہم اس چیز سے پرہیز۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، پیج کو لائک کریں۔ قرآن سے روحانی علاج کرتے ہیں، لیکن جب معاملہ اس فیلڈ کے حوالے سے آتا ہے تو ہمیں پڑھائی کرتے ہوئے بھی مسئلہ بنتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ریڈی میڈ علاج مل جائے، ہم کہتے ہیں جی ہم جو ہے کچھ نہ پڑے، ٹی وی بھی دیکھتے رہے، ہم جو ہے وہ فلمیں بھی دیکھتے رہیں، ہم جو ہے بیڈ روم میں سوئے بھی رہیں اور ہمارا علاج بھی ہوتا رہے، ہماری حفاظت بھی ہوتے رہے۔ کوئی ایسا کر دیں جی کہ دوبارہ جادو نہ ہو، آتے نا مریض، بالکل آتے کہ کوئی ایسا آپ نے کرنا ہے جی کہ دوبارہ جادو نہ ہو، کہ بھائی میں انہیں کہتا ہوں بھائی آپ کو علاج کریں گے، آپ پر چھوڑ دیں گے پھر کہ آپ اپنے اوپر شیطان کو سوار ہونے دیتے ہیں کہ نہیں، اپنے آپ کو کتنا کمزور کرتے ہیں اور کتنا مضبوط کرتے ہیں، یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بھائی کھانا نہیں کھائیں گے اور کہیں گے کچھ ایسا کر دیں کہ بھوک نہ لگے، ایسے ہوتا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو یہی چیز ہے بھائی، اگر آپ چاہتے ہیں، ہاں یہ ہے کہ آپ زیادہ نہیں پڑھائی کر سکتے، مختصر کر لیں۔ مختصر میں کچھ چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر پروگرام میں اور کافی پروگراموں میں کافی سوالوں کے جوابات میں یہ چیز میں نے بتائی ہے، لیکن میں اس میں جو چیز خاص ہے وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ایسی آیات ہیں جو جنات پر سب سے باری ہیں۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ بتائیں کہ جادو جنات پر سب سے باری عمل کون سا ہے، تو میں انہیں ریکمینڈ کروں گا سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھا کریں۔ عام آیات نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ نازل ہو رہی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل آتے ہیں، حضور آپ کو اللہ تعالیٰ آج وہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں وہ فرشتہ لے کر آ رہا ہے جو آج سے پہلے نہیں آیا، اور ان کو 2 نور کہا گیا ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات اور سورہ فاتحہ کو، یہ 2 نور ہیں۔ اور یہ اتنی ان کے اندر طاقت اللہ نے رکھی ہے، اتنی ان کے اندر طاقت رکھی ہے، یہ آیات جو پڑھ لیتا ہے رات کو سونے سے پہلے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے، ساری رات کے لیے محفوظ ہے۔ اور گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، میں جو بندہ رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لے گا وہ محفوظ کر لیا گیا۔ اور میں اگر عدنان بھائی آپ کو اپنا عمل بتاؤں تو میری یہ روٹین الحمدللہ، میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو صبح شام بھی پڑھوں، میں ان آیات کو سونے سے پہلے بھی پڑھوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ نماز کے بعد اذکار کے بعد بھی میں یہ آیات پڑھوں۔ مجھے اللہ کے فضل سے ان آیات سے اللہ تعالیٰ نے بہت فائدہ دیا ہے۔ یہ آیات میں اتنا اللہ تعالیٰ نے ان میں رکھا ہوا ہے شر کے خلاف لڑنے کے لحاظ سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جس گھر میں 3 دن تک پڑھ دی جائے، 3 دن تک شیطان ادھر نہیں آتا، گھر چھوڑ دیتا ہے جن۔ اور ہم تو 700 مرتبہ بھی پڑھے بیٹھے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھے، اور جو بتایا گیا ہے ہم پڑھ کے بھی ہمارا جو ہے وہ ڈر خوف نہیں نکلا۔
पढ़ के भी हमने सोचा कि कहीं जिन ना आ जाए। बिल्कुल खौफ खत्म करें अपना। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, अल्लाह पर तवक्कल करना पड़ेगा भाई। बिल्कुल ऐसा। इलाज चाहते हो, कामयाबी चाहते हो को मजबूत हो जाए, को जिन जादू जो है वो जादूगर और जिन देखें और सोचें कि इस बंदे पर किस तरह हमला करना है। अगर हम हमला करेंगे हमें मुंह की खानी भी पड़ सकती है। तो फिर ऐसे बने जो पढ़ ले और पढ़ने के बाद कुछ भी होता फिरे उसको कोई टेंशन ना हो, वो कहे मैं महफूज हूं, मुझे कुछ हो नहीं सकता, बाहर शैतान जो मर्जी करता फिरे, मुझे क्या लगे। देखे ना, आप अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं, बाहर से कोई पत्थर मार रहा है, अब आपके घर पर वो पत्थर लगते हैं लेकिन आपके नहीं लगते। क्यों? आपने दरवाजा लॉक कर लिया, आप अंदर बंद हो गए, महफूज है। बिल्कुल। अब हम जाके गए, नहीं जी उसको पत्थर मारना है, फिर उसमें हो सकता है हमारे भी लग जाए जब बाहर निकलेंगे, और हो सकता है उसके हमारा लग जाए। हम मुकाबले के लिए कोई ऐसा अमल बताएं अगला तड़प के मरे, उस तरफ जाते हैं। वो उस तरफ नहीं आते जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि अपनी हिफाजत करो। बस शैतान एक दिन कोशिश करेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, महीना, थक जाएगा, इस बंदे पर असर ही नहीं करती। बिल्कुल ऐसे बनो। बहुत लंबी पढ़ाइयां नहीं देते, मुख्तसर सी पढ़ाई है भाई। ये 2 आयात को अपना मामूल बना ले, फिर देखें। वल्लाह अगर अदनान भाई इस चीज का अंदाजा हो जाए, इन 2 आयात में अल्लाह ने कितनी खैर रखी है, लोग इन 2 आयात को ना छोड़ें। इन 2 आयात में अल्लाह ने कितनी ताकत रखी है, इसको अपना मामूल बना लें। अल्लाह के फजल से आप जिन्नात से भी महफूज रहेंगे, आप जादूगरों से भी महफूज रहेंगे, और शर जो होगा जादू जिन्नात का शर वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ये आयात जादूगरों पर, जिन्नों पर सबसे ज़्यादा भारी हैं। ये उनको, उनके शर को ख़त्म करके आपके मामलात अल्लाह के फजल से बेहतर कर देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कारी साहब। जी नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में अगले सवाल के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बेहतरीन सदका जारिया हासिल करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कुरान से रूहानी इलाज। قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم